اگر کھجوروں کی نعمت کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، گوشت کھانے کو ملا ہے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ جس ادارے میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہو، شرکیہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہو، سر عام ہوتا ہو، جس ادارے میں بدعات کو ترویج دی جاتی ہو، جس ادارے میں الحاد کے موضوع پہ ٹیچرز کھل کر بولتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ کی 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہوں، 4 سے زیادہ شادیوں کا مذاق اڑاتے ہوں، جہاں پہ قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پہ صاف صاف کہا جاتا ہو کہ عورت کو آدھی وراثت دینا ظلم ہے، یہ واضح کفری الفاظ ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اس ماحول میں آپ کا بچہ تربیت پائے گا تو وہ کیسا مسلمان ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا موضوع آپ جان چکے ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے مجھے اپنے ایک استاد کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ میرے وہ استاد جو مسجد نبوی میں اب بھی درس دیتے ہیں، عربی زبان میں دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ سعودی ہیں، وہ پی ایچ ڈی میں میرے سپروائزر تھے، بلکہ ایم فل میں بھی میرے سپروائزر تھے۔ جب میری ان سے آخری ملاقات تھی پاکستان آنے سے پہلے، تو وہ مجھے نصیحت کر رہے تھے کہ علم کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ نے اپنی فیلڈ کو چھوڑ دیا، درس و تدریس کو چھوڑ دیا، تو علم کے لحاظ سے آپ زیرو ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، آپ کا علم ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا جہاں تک تعلق ہے رزق کا، تو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کہا کہ میں نے ہر ایک کو رزق دینا ہے، لیکن اس انداز میں اللہ نے ہر ایک کو دین کا علم دینے کی ذمہ داری نہیں لی۔ وہ مجھ سے کہنا چاہتے تھے کہ علم کے لیے آپ محنت کریں، درس و تدریس کے لیے محنت کریں، رزق اللہ دے گا، لیکن اگر آپ رزق کی خاطر شرعی علم کے میدان کو چھوڑ دیں گے، درس و تدریس کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کا علم ختم ہو جائے گا۔ جو آپ نے اتنے سال لگائے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، یہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کا کیا تعلق ہے آج کے موضوع سے؟ آج ہماری اولاد کیوں خراب ہو رہی ہے؟ اسی ٹینشن میں کہ اگر میں نے اپنے بیٹے کو فلاں کالج میں نہ پڑھایا، فلاں سکول میں نہ پڑھایا، فلاں یونیورسٹی میں نہ پڑھایا، تو رزق کہاں سے آئے گا؟
اچھی جاب کیسے ملے گی؟ اچھی جاب کی خاطر، اچھی کمائی کی خاطر، اچھے رزق کی خاطر ہم اپنے بچوں کو بسا اوقات ایسے ماحول میں بھیج دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی یقین ہوتا ہے کہ دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے یہ ماحول اس کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے خطرناک ہے۔ اس ماحول میں رہ کے اپنے ایمان سے محروم ہو سکتا ہے، ورنہ کم از کم ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو جائے گا۔ جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ یہ ضرورت جیسے مجھے ہے، آپ کو ہے، ایسے ہی میرے بیٹے کو ہے، آپ کے بیٹے کو ہے، کہ اسے کسی ایسے ماحول میں بھیجا جائے، اسے کسی ایسے ادارے میں بھیجا جائے جہاں روز بروز اس کا ایمان بڑھے، اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ لیکن ہم جان بوجھ کر رزق کی خاطر اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے بچے کا ایمان خطرے میں ہے، ممکن ہے کل کو ملحد بن جائے، بے دین بن جائے، اللہ کا منکر بن جائے، منکرین احادیث میں سے بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ جس میں آپ نے تذکرہ کیا ہے اس آدمی کا جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99۔ اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ مجھے کوئی عالم دین بتاؤ، لیکن لوگوں نے عالم دین کی بجائے کس کے پاس بھیج دیا؟ کسی صوفی صاحب کے پاس، کسی عبادت گزار کے پاس۔ اور یہی مسئلہ آج میرا اور آپ کا ہے۔ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے نے دین سیکھ لیا، ہمارا بچہ عالم دین بن چکا ہے۔ یہی غلط فہمی اس آدمی کو تھی جس نے اس کی رہنمائی کی، حالانکہ اس نے کہا تھا مجھے عالم دین بتاؤ، عالم دین کے بجائے بھیج دیا گیا عبادت گزار کی طرف۔ اس سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کہا 99؟ ایک آدمی قتل کیا جائے تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم نے 99 قتل کیے ہیں، 99۔ کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہے، کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اپنی سینچری مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ قتل کیوں ہوا ہے؟ اپنی جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ عبادت گزار تھا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ میرا اور آپ کا بچہ اگرچہ دینی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، والدین اگرچہ نماز روزہ کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسے کسی ایسے ماحول میں بھیج دیا تو وہاں اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہوگا، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا عالم نہیں ہے، نماز فی الحال پڑھتا ہے، فی الحال اسے کچھ نہ کچھ شریعت کا خیال ہے، لیکن عالم دین نہیں ہے۔ اس ماحول میں رہ کر دوست احباب کی باتیں صبح و شام سن کر، اپنے اساتذہ، ٹیچر، پروفیسرز کی گفتگو سن کر ان سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اب اس آدمی نے دوبارہ معلومات لینی شروع کر دیں کہ مجھے بتایا جائے کوئی عالم دین۔ اس بار اسے کسی اچھے عالم دین کے پاس بھیجا گیا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تمہارے درمیان، توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ لیکن کا بڑا تعلق ہے میرے اور آپ کے موضوع کے، آج کے موضوع سے۔ لیکن کیا؟ لیکن یہ شہر چھوڑ دو جس شہر میں رہتے ہو، یہاں کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، فلاں شہر میں چلے جاؤ جہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے رہتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کو مناؤ، اللہ کی عبادت کرو۔
یہ چل پڑا، توبہ کرنے میں سچا تھا، مخلص تھا۔ اور آج کے موضوع کے لحاظ سے میں کیا کہوں کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے معاملے میں مخلص تھا، اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا۔ لیکن میرا بیٹا اپنی یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں اس کے ذریعے کہ ماحول خطرناک ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنا شہر چھوڑ دیا ہے، جا رہا ہے، راستے میں پھر موت آ گئی، پھر کیا کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اولاد کی تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے بارے میں روز قیامت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ذرا میرا ساتھ دیں نا، جو آیتیں آپ کو آتی ہیں وہ تو میرے ساتھ پڑھا کریں نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کس موقع پہ تلاوت کی تھی؟ ذرا سنیے گا۔ آپ کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے بیٹا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے چھوٹی نعمت کے اوپر اس آیت کی تلاوت کی تھی۔ جانتے ہیں نا گھر سے بھوکے نکلے تھے کون؟ عمر فاروق۔ گھر سے بھوکے نکلے تھے کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوک میں مبتلا ہیں، گھر سے باہر نکلے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھوک لگے تو ہم گھر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا سٹور بڑا پڑا ہے، ہمارا فریزر طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں بھوک لگے گھر میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ گھر سے باہر نکلے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ میری طرح یہ بھی بھوک میں مبتلا ہیں، تو آپ دونوں کو لے کر اپنے ایک صحابی کے باغ میں گئے جو آپ سے محبت کرنے والے تھے، جن کے ساتھ اپنائیت کا ایک تعلق تھا، جن کے بارے میں پتا تھا کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ کتنے عظیم مہمان ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایسے بے تکلف دوست کے پاس بغیر دعوت کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس عظیم صحابی نے کھجوریں دی کھانے کے لیے، پانی پلایا اور گوشت کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد معلوم نہیں ایسا کھانا مہینے کے بعد ملا تھا کہ 2 مہینے کے بعد ملا تھا کہ 3 مہینے کے بعد ملا تھا، اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی کہ اے ابو بکر، اے عمر، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تم بھوک میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا، اللہ نے تمہیں کھجوریں کھلائیں۔ اگر کھجوروں کی نعمت کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، گوشت کھانے کو ملا ہے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ یہ نعمت دے اور ہم اس نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ یہ نعمت دے اور ہم اس نعمت کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ یہ نعمت دے اور ہم اس نعمت کو اس خالق کی مرضی کے خلاف کسی ایسے ادارے میں بھیج دیں، کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں اس کے دین اور ایمان کو خطرہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں ہے، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہیں، جن کے اوپر پیرا ہے فرشتوں کا، مضبوط قسم کے فرشتے، سخت ترین فرشتے۔ منت کرنا کام نہیں آئے گا، مل کے سارے جہنمی فرشتے کو دھکا دے کے باہر نکل جائیں گے جیل کا دروازہ توڑ کے، یہ چیز سوچی نہیں جا سکتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ اولاد آپ کے پاس ایسی نعمت ہے جسے جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے۔
میں اور آپ تیاریاں کر رہے ہیں آج کل کس کی؟ سردی کی. سردی آنے والی ہے، اپنے بچوں کو سردی سے کیسے بچانا ہے. جس کے گھر میں گیزر نہیں ہے گیزر خریدنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. جس کے گھر میں پرانا ہے اس کی مرمت کرانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. کہیں کوئی دھماکہ ہی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے. بڑی فکر ہے اپنی بیگم بچوں کو ان مشکلات سے بچانے کی. جون جولائی سے پہلے فکر ہوتی ہے بچوں کو گرمی سے بچانے کی، تو کیا ان بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ اولاد دی. یہ اولاد ہم اپنے لیے بہت مفید بنا سکتے ہیں جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث، انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہوتے ہی نامہ اعمال بند، نیکیوں کا رجسٹر بند. لیکن فرمایا 3 طرح سے نیکیاں مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں. ایک یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، کوئی پلاٹ لیا اسے وقف کر دیا، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے 100 سال 200 سال 300 سال، اس کو مسلسل اجر و ثواب ملتا رہے گا. کوئی آ کے 2 رکعتیں ادا کرے گا، 2 رکعتیں ادا کرنے والے کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب. اذان دی گئی، اذان دینے والے کو بھی ثواب، اس کو بھی ثواب. درس قرآن ہوا، درس قرآن دینے والے کو، درس قرآن سننے والوں کو بھی ثواب، اور ساتھ ساتھ اتنا ہی ثواب اس کو جس نے یہ مسجد وقف کی تھی. تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر کے جانی چاہیے، اس سے اجر و ثواب ملتا رہے گا. ورنہ کیا فرمایا؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا نیک بیٹی چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ان دعاؤں کی وجہ سے مغفرت کا سامان پیدا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ جڑ رہے ہیں. تو کیا ایسا بچہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ولد صالح ہو، نیک ہو، توحید کے اوپر ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، وہ بعد میں ہمارے لیے دعائیں کرے؟ یا پھر کیا فرمایا؟ اس کو بند کر دیجیے. یا پھر کیا فرمایا؟ او علم ينتفع به، یا آپ علم چھوڑ کر جائیں. آپ نے شاگرد تیار کیے جن کو آپ نے قرآن سکھایا، آپ نے شاگرد تیار کیے جن کو قرآن کی تفسیر پڑھائی، آپ نے شاگرد تیار کیے جن کو آپ نے صحیح بخاری پڑھائی، آپ نے شاگرد تیار کیے جن کو نماز کا طریقہ سنت کے مطابق آپ نے سکھایا. یہ جب تک اس علم پہ عمل کرتے رہیں گے، علم آگے پہنچاتے رہیں گے، اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو دیکھیے اولاد کو آپ اپنے لیے کتنا مفید بنا سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ میت کا بسا اوقات درجہ بلند ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ آج کیسے بلند ہوا؟ فرمایا تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے. تو میرے بھائیو، اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اچھی تربیت کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ کہاں سے اچھی تربیت مل سکتی ہے، کون سے ادارے اچھی تربیت کرتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند آیات رکھوں گا، چند احادیث رکھوں گا، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا ادارہ، کون سا سکول، کون سا کالج، کون سی یونیورسٹی ان تعلیمات کے مطابق ہے. وہ آپ مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. سچ پوچھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ کون سے ادارے بچوں کے لیے خطرناک ہیں، کون سے نہیں ہیں، جانتے ہیں آپ، لیکن انجان بنے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کبوتر کی طرح جو آنکھیں بند کر کے کیا سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آ رہی. تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو
جہنم کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں، سرعام پھینک رہے ہیں، سب کے سامنے پھینک رہے ہیں۔ جس ادارے میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہو، شرکیہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہو، سرعام ہوتا ہو، جس ادارے میں بدعات کو ترویج دی جاتی ہو، جس ادارے میں الحاد کے موضوع پہ ٹیچرز کھل کر بولتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہوں، آپ کی 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہوں، 4 سے زیادہ شادیوں کا مذاق اڑاتے ہوں، جہاں پہ قرآن کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پہ صاف صاف کہا جاتا ہو کہ عورت کو آدھی وراثت دینا ظلم ہے، یہ واضح کفری الفاظ ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اس ماحول میں آپ کا بچہ تربیت پائے گا تو وہ کیسا مسلمان ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ جس ادارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، نعوذ باللہ، یہ ظلم کس نے نازل کیا آپ تو جانتے ہیں، اللہ نے پھر نازل کیا ہے، یہ حکم تو اللہ کا ہے نا، تو جب آپ کہتے ہیں یہ ظلم ہے تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظلم اللہ نے نازل کیا ہے، کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کا مذاق نہیں ہے؟ تو ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنا، بچہ بھی کون سا جو عالم دین نہیں ہے، صرف اوپر دے کے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے، یہ والد صاحب کیا سمجھتے ہیں، یہ والد صاحب کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا خراب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن پڑھایا ہے۔ کیوں جی؟ اوپر دے کر قرآن پڑھانے سے ثواب تو ملتا ہے، برکت تو ملتی ہے، لیکن کیا انسان کے دینی علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اوپر دے کر قرآن پڑھنے سے کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ اپنے 16 سال کے بچے کو، 15 سال کی بچی کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں پہ آپ کو بھیجا جائے 50 سال کے بابے کو، تو آپ کا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہاں پہ کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا خراب نہیں ہوگا، میری بیٹی خراب نہیں ہوگی، تو جن کے خراب ہو رہے ہیں وہ کون ہیں پھر؟ لقمان وہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت عقیدے کی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ کیا میں اور آپ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے جہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی ہیں اور ان مجالس میں شرکیہ الفاظ کھل کر کہے جاتے ہیں، شرکیہ نعتیں کھل کر پڑھی جاتی ہیں، شرکیہ قوالیاں کھل کر پڑھی جاتی ہیں؟ آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی کس کے در کے سوالی؟ اللہ کے در کے کہ نبی علیہ السلام کے در کے؟ تو کیا یہ نعتیں ان اداروں میں سر عام نہیں پڑھی جاتی؟ اور ہمیں ہے کوئی پرواہ؟ بس ہمیں یہ پتا ہے کہ نہیں، یہاں میرے بچے کی بیس اچھی بنے گی، کیونکہ سب ٹیچر جو ہے اچھی انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، انگلش کی خاطر بچے کا دین و ایمان خطرے میں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لقمان تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا دھیان سے شرک سے بچ کر رہنا، شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہمیں اس گناہ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تربیت کی عبداللہ ابن عباس کی، چھوٹی عمر کے ہیں، نابالغ ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کہا تھا؟ احفظ اللہ یحفظک، کہ عبداللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس کی حفاظت کرو؟ اللہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت۔ اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ان کو واجب مانے اور عمل کرے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، ان کو حرام سمجھیں اور ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، یہ ہے اللہ کی حفاظت۔ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کریں تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو جب آپ اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا۔ جب آپ اپنے بیٹے
کہ معاملے میں اللہ سے نہیں ڈریں گے، ایسے ادارے میں بھیجیں گے جہاں پہ گناہ ہوتے ہوں، سر عام ہوتے ہوں، شرک ہوتا ہو، سر عام ہوتا ہو، تو پھر آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، آپ اللہ کی حفاظت کریں تب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے، یعنی کہ جب آپ اللہ کی پرواہ کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے، مشکلات میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کا آغاز عقیدے کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے، اور میرا اور آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی عقیدے کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ گفتگو کیا ہوتی ہے کہ بیٹا مزاروں درباروں پہ نہیں جانا، اس کے علاوہ اللہ کا تعارف، اللہ کے نام کیا ہے، اللہ کے اس نام کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے۔ بیٹا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہاب، وہاب داتا کو کہتے ہیں، جب اللہ داتا ہے تو کوئی انسان داتا نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، اللہ کے یہ نام زبانی یاد کرو، ان کا معنی مفہوم یاد کرو، اللہ کی یہ صفات ہیں۔ یہ معلومات بچے کو کون دے گا؟ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تعارف بچوں کو کون دے گا؟ کن اداروں سے ملے گا؟ میرے بھائیوں، وہ بھی لوگ تھے جن کے اوپر یہ حدیث اثر کیا کرتی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیا سیکھے اور سکھائے؟ قرآن، وہ سب سے اچھا ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، قرآن کا عقیدہ، قرآن کے احکام و مسائل، جو یہ کام کرتا ہے، سیکھ رہا سکھا رہا ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث نے لوگوں پہ کتنا اثر ڈالا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو سننے والے صحابی کون ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ذرا میری مدد کون کرے گا؟ کس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ ٹھہر جائیں ذرا، کوئی اور مجھے پہلے ملے، اس کے بعد آپ کا نمبر ہے۔ آپ تو مفتی صاحب کے بیٹے ہیں نا؟ جی اب بتائیں۔ جی ماشاءاللہ، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے تیسرے خلیفہ راشد، جن کے گھر میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو بتائی، عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو سننے والوں میں ایک تھے تابعی ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے یہ حدیث سنی۔ اس حدیث نے ان پہ اتنا اثر ڈالا کہ وہ جناب عثمان بن عفان کے زمانے میں یہ حدیث سننے کے بعد مسجد میں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن کی تفسیر سکھانے کے لیے، قرآن کے احکام و مسائل سکھانے کے لیے، اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک یہ کام کرتے رہے۔ یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ 38 سے لے کر 70 سال بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جناب عثمان بن عفان کا آخری زمانہ لیں، آپ اگر یہ تصور کریں کہ جناب عثمان کے آخری زمانے میں اس کام کے لیے بیٹھے ہوں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور حجاج بن یوسف کے ابتدائی زمانے تک بیٹھے رہے ہوں گے، تو تقریباً 38 سال بنتے ہیں، 38۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جناب عثمان کے شروع کے زمانے سے لے کے حجاج کے آخری زمانے تک یہ کام انہوں نے کیا ہے، 70 سال بنتے ہیں۔ ایک حدیث نے اتنا اثر ڈالا، کیا کسی حدیث نے اتنا اثر میرے اوپر بھی ڈالا، آپ کے اوپر بھی ڈالا؟ یا یہ صورتحال ہے ہماری، ادھر سے حدیث سنی اور ادھر سے نکال دی، ادھر سے قرآن سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کے موضوع پہ عبداللہ ابن عباس کی تربیت کر رہے ہیں، لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے گفتگو عقیدہ کے موضوع پہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے اللہ کا تعارف، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا کہ برائی کہیں پہ بھی کی جائے، کسی چٹان میں غار میں داخل ہو کے کی جائے،
آسمانوں پہ چڑھ کے کی جائے، زمین پہ کی جائے، چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ سے مخفی نہیں رہے گا، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو روز قیامت آپ کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اور پھر انسان کیا کہے گا اس دن؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کتنا عجیب یہ رجسٹر ہے، کتنا عجیب یہ اعمال نامہ ہے، جس میں میری معمولی سی معمولی بات بھی لکھی ہوئی ہے، میرا چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے کس کی؟ بیٹے کی۔ لقمان اپنے بیٹے کو آج کی ماؤں کی طرح کسی بلی سے نہیں ڈرا رہے، شیر سے نہیں ڈرا رہے، بیٹا سو جا، شیر آ جائے گا، بلی آ جائے گی، نہیں، کس سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ تربیت، بات بات پہ آپ کس سے ڈرائیں؟ اللہ سے ڈرائیں، تاکہ آپ کا بیٹا ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اپنے بیٹے کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کریں۔ ان اللہ لطیف خبیر، اپنے بیٹے کو بتائیں کہ بیٹا اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ خبیر ایک ایک چیز سے باخبر ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، دقیق سے دقیق اعمال اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لطیف ہے۔ بچے کی تربیت کی جائے اس انداز سے، بچے کو کبھی آپ ہاتھ سے پکڑیں، قبرستان میں لے کر جائیں، بیٹا یہ ہے ہمارا مستقل ٹھکانہ، بیٹا یہ گری ہوئی قبر دیکھو، یہ قبر کا گھڑا دیکھو، یہاں پہ تجھے دفن کیا جائے گا، مجھے دفن کیا جائے گا بیٹا۔ لیکن ہم اپنے بیٹے کو کوئی میچ دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی تماشا دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، شادیاں دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، قبرستان میں کہتے ہیں نہیں بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، چھوٹے ہیں ابھی۔ یعنی کہ بچوں کو گناہ تو سکھائے جا سکتے ہیں چھوٹی عمر میں، لیکن نیکی نہیں سکھانی چھوٹی عمر میں۔ قبرستان میں خود جائیں، آپ کا دل زندہ ہو، مردہ ہو چکا ہے، آپ کو موت یاد آئے، آپ کو آخرت یاد آئے، اور اپنے بیٹے کے دل میں یہ باتیں بچپن سے داخل کر دیں، تاکہ بچپن سے ہی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، قبر کی زندگی کی فکر کرنے والا ہو، آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے۔ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے جی؟ ام سلمہ کے بیٹے عمر نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ہاں بیٹے ہی ہوئے، بیگم کا بیٹا بیٹا ہی ہوا۔ تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ ادھر سے اٹھاتے ہیں، ایک لقمہ ادھر سے اٹھاتے ہیں، کون؟ عمر۔ تو آپ نے کہا بیٹا جب کھانا کھانا ہے سم اللہ، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی، اللہ کا نام لینا ہے۔ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، کسی کے سامنے سے نہیں کھانا۔ آج جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ماڈرن لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمارے گلی محلے میں تو آتے ہی نہیں کہ ہم ان کو وہاں دیکھیں، ایئرپورٹ پہ ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہاں پہ جب یہ کھا پی رہے ہوتے ہیں سرے عام، سب تقریباً، کوئی تھوڑے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں بائیں ہاتھ سے ایسے، کوئی پرواہ ہی نہیں شریعت کی۔ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں دائیں بائیں کھانے کا کچھ تصور نہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی عیب نہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کہیں گے پھر کس ادارے میں بھیجیں؟ میری بات مانیں تو میں تو اپنی بات کر دوں گا، لیکن آپ نے کہنا یہ مولوی صاحب کے ان چکروں میں پڑ کے، میں تو کہوں گا عالم دین بنائیں۔ اب آپ میں سے کئی پریشان ہو جائیں گے کہ اگر ساری عالم دین بن گئے تو پھر وہ پاکستان کا نظام کون چلائے گا؟ یہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے یہاں سے یاد آیا کہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے
میں لوگوں کو ترغیب دیا کرتا تھا کہ اپنی بچیوں کو آپ حافظہ قرآن بنائیں، عالمہ دین بنائیں، مفسرہ قرآن بنائیں۔ تو کئی دفعہ کوئی بھائی کا سوال آ جاتا لکھا ہوا، اچھا مولوی صاحب اگر بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر آپ کی بیگم کا علاج کون کرے گا، آپ کی بیٹی کا علاج کون کرے گا، آپ کی بہن کا علاج کون کرے گا؟ میں کہا کرتا تھا میری بیگم کی خاطر آپ اپنی بیٹی کے دین ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ کو میری بیٹی کی، میری بیگم کی اتنی فکر ہے کہ میری بیگم کی خاطر، میری بیٹی کی خاطر آپ نے اپنی بیٹی کو اس ماحول میں بھیج دیا جو لڑکی کے لیے بہت خطرناک ہے، جہاں لڑکی لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں لڑکی کا لڑکے کے ہاتھ کو پکڑ لینا، لڑکے کا لڑکی کے ہاتھ کو کلاس میں پکڑ لینا کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں ہے، یاریاں لگتی ہیں، سر عام لگتی ہیں، بلکہ عجیب اس لڑکے کو سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی بھی لڑکی دوست نہ ہو۔ وہاں آپ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ مولوی صاحب کی بیگم کا علاج کون کرے گا؟ آپ میری خاطر اپنی بیٹی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جہاں تک تعلق ہے میری بیگم کا، تو پہلے نمبر پہ یہ کہ میری بات کتنے لوگ مان لیں گے؟ آج میڈیکل کالج میں کلاس میں اگر 30 لڑکے ہوتے ہیں تو 70 کون ہوتی ہیں جی؟ لڑکیاں۔ ایک آدمی اگر میری بات مان لے گا، ڈاکٹر بنانے کی بجائے اپنی بیٹی کو عالمہ دین بنا دے گا، تو اس سے استعداد پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، البتہ اس کی بیٹی محفوظ ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اگر فرض کر لیتے ہیں ساری بچیاں عالمہ بن گئیں، مفسرہ قرآن بن گئیں، تو میری بیگم کے علاج کے لیے بے دین لڑکیاں موجود ہیں، کافر لڑکیاں موجود ہیں، ورنہ میری بیٹی کو، میری بیگم کو مجبوری میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد سے علاج کروا لے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں کی فکر کریں، کن چکروں میں آپ نے ڈال دیا ان معصوم بچیوں کو۔ ان کو حافظہ قرآن بنائیں، اور آپ کہیں کہ نہیں جی قرآن بھول جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیوں جی پھر کیا ہوگا؟ بتائیں جی، کوئی بھائی جواب دے جی۔ اندھوں میں سے اٹھایا جائے گا، تو قرآن تو پڑھانا پھر مصیبت بن گیا، اس کا مطلب ہے۔ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے خود ہی ہمیں عورتوں کو قرآن حفظ کروانے سے روک دیا، یہ کہہ کہ اگر تیری بیٹی بھول گئی تو خیر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے جس میں آتا ہے کہ جو قرآن بھول گیا تو اس کو یہ سزا ملے گی، وہ ہوگا، یہ ہوگا، نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن آپ کی بچی یاد کرے، اور آپ کی کوشش ہو کہ اس کو یاد رہے، تاکہ روز قیامت اس سے کہا جائے پڑھتی جا، جنت کے درجات پہ چڑھتی چلی جا، اس اعزاز سے محروم نہ رہے۔ لیکن اگر وہ بھول بھی گئی تو اس سے بہتر ہے جس نے حفظ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے حفظ کرتے ہوئے 3 سال صبح و شام قرآن کو پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں کمائی ہیں، پتہ نہیں کتنی نیکیاں اکٹھی کر لی ہیں۔ اور پھر جب اس پارہ سناتی تھی، سنتی تھی، کتنی نیکیاں اس نے جمع کی ہیں۔ اور پھر قرآن بولنے کے باوجود اس کو کچھ نہ کچھ یاد رہ جائے گا۔ قرآن بولنے کے باوجود اس کی قرآن پڑھنے کی رفتار دوسری بچیوں سے بہتر ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بچی قرآن بولنے والی نہیں ہے، بلکہ آج وہ حافظہ قرآن بنی ہے، کل اس کو دلچسپی پیدا ہوگی کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے، مجھے حافظہ قرآن بنا دیا ہے، اب میں نے قرآن کی تفسیر سیکھنی ہے، میں نے جاننا ہے کہ اللہ نے ان 30 پاروں میں مجھ سے کیا کہا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ بھول جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو حفظ کیا تھا، جو محنت کی تھی 3 سال، اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بیٹے کو کسی ایسے کالج میں بھیج سکتے ہیں، ایسی یونیورسٹی میں بھیج سکتے ہیں جہاں وہ دنیا بھی سیکھ سکے اور ماحول بھی ٹھیک ہو، دین اور ایمان کو خطرہ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، ان اداروں کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، تو اگر سب لوگ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہوں تو کیا آپ اس لیے ڈال دیں گے اپنے بچوں کو ساری دنیا ڈال رہی ہے؟
اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کہتے ہیں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ الحاد نہ ہو، جہاں پہ شرک نہ ہو، سر عام شرک کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ سر عام شرک نہ ہو، شر عام الحاد نہ ہو، بے حیائی اپنے عروج پہ نہ ہو، لڑکے لڑکیوں کی یاریاں اپنے عروج پہ نہ ہو، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ سادہ تعلیم اس کو دلوا لیں، ہمارے پاس لے آئیں، ہماری طرح مولوی بنا دیں، اور مولوی بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بیچارہ، کیوں جی بیچارہ ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمیں یقین آ جائے اپنے نبی کی بات پہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے افضل ہے، جو قرآن سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اسی میں پوری زندگی گزر گئی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا آپ کا بچہ جو جس دن فوت ہوگا اس دن بھی اس نے قرآن کی کلاس لی ہوگی، تفسیر کی کلاس لی ہوگی۔ میرے بھائیو، آخری الفاظ کہ جناب لقمان نے پہلے عقیدے کی تعلیم دی ہے، اس کے بعد اللہ کا تعارف کرایا ہے تاکہ بچہ اللہ کے سے ڈرتا رہے اور ہر وقت اس کے ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا۔ اور ہمارے نبی کی بھی یہی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے بعد لقمان کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نمازیں قائم بھی کرنی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سیکھنا پڑے گا نیکی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں، علم لینا پڑے گا۔ اس سے پتا چلا کہ بیٹا علم لو، سیکھو کہ اللہ کن چیزوں پہ راضی ہوتا ہے، کون سے اقوال پہ، کون سے اعمال پہ، کون سی باتوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، ان پہ عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جب دین کی دعوت دو گے، شرک سے روکو گے، برائیوں سے روکو گے، بدکاری سے روکو گے، بے حیائی سے روکو گے، الحاد سے روکو گے، سود سے روکو گے، لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہارے خلاف باتیں کریں گے، زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، تمہارے بچوں پہ آوازیں کسی جائیں گی، محلے میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن بیٹا تو نے صبر کرنا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دین کا کام کرے، توحید کا کام کرے، شرک سے روکے اور دنیا اس کی مخالفت نہ کرے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے دین کے لیے کام کیا، دنیا ان کی مخالف ہو گئی۔ اس کے بعد جناب لقمان نے اخلاقیات کی تعلیم دی ہے کہ بیٹا تواضع اختیار کرنا، تکبر نہیں، گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ بیٹا آواز تمہاری پست ہونی چاہیے، چیخنا چلانا، لوگوں کے اوپر روب ڈالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس نعمت پہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور شکر میں سے یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں اور یہ کہیں کہ اولاد اللہ نے دی ہے، اور پھر اولاد کی تربیت اور ان کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنائیں، اللہ کا فرما بردار بندہ بنائیں، اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، اللہ سے محبت کرنے والا بنائیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائیں، انہیں اچھا ماحول دیں، اچھے تعلیمی اداروں میں بھیجیں، ان تعلیمی اداروں میں نہ بھیجیں جہاں آپ کے بچے کے دین و ایمان کو خطرہ ہو، جہاں پہ الحاد سکھایا جاتا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہو، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین ایمان کی اور ہماری اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائی۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا اور بڑے پیار و محبت سے درس سنا، دل جمی سے بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں، ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔
یا اللہ دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں ان سب کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان، اسلام اور توحید پہ دینا،